الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. ہماری بات چل رہی تھی کہ فإن النیۃ لیست شرطا فی تحققہ، نیت شرط نہیں ہے طہارت کے متحقق ہونے میں. فإن النیۃ لیست شرطا فی تحققہ وإن اشترطت فی کمالہ وترتب الثواب علی فعلہ. یہ بات ہماری چل رہی تھی کہ نیت شرط نہیں ہے طہارت کے متحقق ہونے میں، لیکن شرط ہے اگر آپ کو ثواب چاہیے، آپ کو اجر چاہیے، آپ کو کمال چاہیے، تو اس پہ کمال میں کیا طہارت شرط، نیت شرط ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ ببقیت الطہارات الثلاث، اور طہارات ثلاث مندرجۃ فی التعریف، جو درج کی گئی ہیں تعریف میں. جو طہارات ثلاث ہیں، طہارات ثلاث یعنی وضو، غسل، تیمم، واجبتاً و مندوبتاً، وہ واجب ہوں یا مندوب، یعنی یا تو طہارات ثلاث واجب ہوں گی یا طہارات ثلاث مندوب ہوں گی. واجب یعنی واجب آپ جانتے ہیں واجب کو، اور مندوب یعنی مستحب. طہارات ثلاث یا تو واجب ہوں گی یا کیا ہوں گی، مستحب ہوں گی. اب یا وہ مبیحہ للصلاۃ ہوگی و غیر مبیحہ للصلاۃ. جی یعنی یا تو صلاۃ یا غیر صلاۃ، بعض چیزوں میں جہاں وضو کی یہ طہارت کی شرط ہے. کہہ رہے ہیں کہ طہارات صلاۃ مندرجۃ فی التعریف، جی واجبتاً و مندوبتاً، واجب اور مستحب، مبیحتاً و غیر مبیحہ. مبیح یعنی جو مباح کرنے والی ہو، مثلا وضو نماز کے لیے کیا ہے، مباح کرنے والی ہے، یعنی نماز کو وضو مباح کرنے والی ہے. غیر مبیحہ بھی ہوتی ہے، جی غیر مبیحہ بھی ہو سکتی ہے، صحیح، اور مبیحہ بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح غسل مبیح بھی ہو سکتا ہے اور غیر مبیح بھی، یعنی غسل واجب بھی ہو سکتا ہے اور غسل مستحب بھی ہو سکتا ہے. وضو واجب بھی ہو سکتی ہے، وضو مستحب بھی ہو سکتی ہے. تیمم واجب بھی ہو سکتا ہے اور تیمم مستحب بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح مبیحہ بھی ہو سکتا ہے، وضو مبیح ہو سکتی ہے اور غیر مبیح بھی. جی واجب کی مثال، مثلا غسل جنابت کب واجب ہوتا ہے؟ مثلا نماز کا وقت داخل ہو گیا اور انسان حالت جنابت میں ہے، تو اس وقت کیا ہوگا، یہ غسل جی واجب ہوگا. اس وقت غسل کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا. حضور آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. نماز کا وقت آ گیا، نماز ظہر کا وقت ہو گیا، اور اب انسان وضو کرے گا تو اس کے لیے وضو واجب ہے یا مستحب ہے؟ محمد علی صاحب، نماز کے لیے نماز کا وقت ہو گیا، نماز ظہر کا وقت ہو چکا، اور اب اس کو نماز پڑھنی ہے، نماز ادا کرنی ہے، نماز ظہر پڑھنی ہے، تب اس کے لیے وضو واجب ہے یا مستحب ہے؟ وضو واجب ہے. جی تیمم کب واجب ہوتا ہے؟ تیمم واجب اس وقت ہوگا کہ جب انسان وضو یا غسل سے معذور ہے اور نماز کا وقت تمام ہونے والا ہے، آخر وقت آ چکا، اور اب اسے پانی یعنی اسے پانی کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، یا جو اسے مشکل تھی پانی کے استعمال میں اس کے ہٹنے کی، زائل ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. تو اب اس انسان پر کیا واجب ہے، کیا واجب ہے؟ تیمم. اب اس کے اوپر واجب ہے کہ یہ تیمم کرے. تو وضو کب واجب ہے؟ جب نماز کا وقت ہو جائے. غسل کب واجب ہے؟ جب نماز کا وقت ہو جائے، کیونکہ بغیر غسل کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، واجب ہے. اب تک یعنی اسی طرح روزے کا، رمضان مبارک کا روزہ ہے، جی رمضان مبارک کا روزہ ہے، انسان مجرم ہو گیا رات میں،
تو اس کے اوپر کیا واجب ہے کہ اذان صبح سے پہلے پہلے وہ غسل کر لے، اذان صبح سے پہلے غسل کر لے. اگر اس نے غسل نہیں کیا تو روزہ اس پر نہیں ہوگا، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اذان صبح سے پہلے غسل کرے. اگر نماز صبح کا وقت، اگر نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے، صبح کا وقت ہو گیا یا مغرب و عشاء کا وقت ہے اور انسان مجنب ہے تو اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے. اسی طریقے سے اگر نماز کا وقت ہو گیا تو انسان کے اوپر کیا واجب ہے کہ وہ وضو کرے. اسی طرح اگر وقت آخر آ چکا، تمام ہونے والا ہے، اور جو تیمم کرنے کی وجہ بنی تھی، جو سبب تھا، وہ سبب ابھی باقی ہے، وہ مشکل جو تھی وضو میں وہ مشکل دور نہیں ہوئی، تو اب اس کے اوپر کیا تیمم واجب ہو جائے گا. اب اس شخص کے اوپر تیمم واجب ہو جائے گا. یہ ہو گئی واجب کی بات طہارت ثلاث میں. اب مندوبہ یعنی مستحب. مستحب کیا ہے؟ ایک انسان مجنب ہے، جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ واجب کہاں ہوتا ہے یہ آپ کو بتا دیا گیا کہ واجب یہاں ہوتی ہے، طہارت ثلاث واجب یہاں ہوتی ہے. اب آئیے مستحب کہاں ہوتی ہے؟ مثلا ایک انسان مجنب ہے، جی اب اس وقت 9:15 جناب آواز نہیں آ رہا. 9:15 ہے. اب کیا اس کے اوپر واجب ہے اس وقت اگر مجنب ہوتا ہے کوئی کہ وہ غسل فوراً کرے؟ نہیں، فوراً غسل اس کے اوپر واجب نہیں ہے جب تک کہ کوئی ایسا کام درپیش نہ آ جائے جس میں طہارت شرط ہو. اس وقت تک اس پہ واجب نہیں ہے. اب یہی کام مثلا وہ نماز ظہر کے وقت ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر فوراً غسل واجب ہے. نماز ظہر کے لیے نماز ظہر کے لیے اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی اس وقت مجنب ہے، اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہے، تو اس وقت اس کے اوپر غسل جنابت واجب نہیں ہے. تو وہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ مستحب ہے، کیونکہ انسان کو پاک رہنا چاہیے، طاہر رہنا چاہیے، روحانی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی. مستحب ہے کہ انسان حالت جنابت میں نہ رہے بلکہ غسل کر دے. یہ کیا ہے کہ مثال مندوبہ کی. اسی طریقے سے وضو مندوبہ، مثلا جو ہے آپ سونا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے لیے کیا مستحب ہے؟ آپ وضو کیجئے اور بستر استراحت پر پہنچ جائیے، آرام کیجئے. تو آپ کے لیے وضو کیا ہے؟ مستحب ہے. وہاں غسل مستحب ہوا اور یہ وضو مستحب ہو گئی. جی اسی طرح مثلا مان لے ایک انسان جو ہے وہ سونا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ وضو نہیں کر سکتا. اس کو وضو کرنے میں پریشانی ہے، یعنی مانے ہے کوئی چیز وضو میں اس کے، تو اب اسے کیا چاہیے کہ مستحب غسل تیمم کر لے اور تیمم کر کے وہ سو جائے. جی تو سو جائے گا تو جو ثواب اس کو وضو سے ملنا تھا جو مستحب، وہی مستحب یہاں تیمم بھی ہو جائے گا اور وہی اس کو اجر و ثواب ملے گا. جی اب آ جائیے مثلا جو ہے وہ مبیحہ للصلاۃ یا غیر مبیحہ للصلاۃ. مبیحہ للصلاۃ ایک انسان نے یا ایک انسان کے اوپر مثلا جو ہے غسل واجب ہے، مطلب غسل جنابت واجب ہے، صحیح. اب اس کے اوپر جو یہ ٹائم ہے یعنی وہ مجنب ہے، کہ یہ مجنب ہے، ایک انسان مجنب ہے اور اب وہ اس وقت جو ہے 9:20 پر تقریباً یہاں صبح کے، تو اس وقت وہ غسل کرتا ہے تو واجب تو نہیں ہے اس کے اوپر، صحیح. لیکن اگر یہ اس غسل سے یا مثلا ایک انسان پر غسل جنابت واجب ہے، واجب مان لیجیے، یعنی وہ واجب پیمانہ کہ نماز کا وقت آ گیا، اب وہ غسل جنابت کر رہا ہے، تو اب وہ غسل جنابت مبیحہ للصلاۃ ہے یا نہیں ہے؟ اسے وضو کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہے، یعنی وہی جو ہے نہ وضو کی ضرورت ہے اور خود جو غسل تھا وہ کر دیا اس نے، اور اب اس کے یہ نماز جو ہے مباح ہو گئی، یعنی اسے نماز پڑھنا صحیح ہے، صحیح. تو یہ غسل کیا وہ مبیح للصلاۃ. اسی طریقے سے غیر مبیح للصلاۃ مثلا اغسال مندوبہ جو مستحب غسل ہیں. بہت سارے فقہاء اور علماء مثلا جو ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر غسل مستحب ہے، ان مستحب غسل کو کرتا ہے تو وہ نماز کے لیے مبیح نہیں ہے. مستحب غسل نماز کے لیے مبیح نہیں ہے. مبیح نہیں ہے یعنی آپ کے اوپر وضو واجب ہے. برعکس اگر آپ غسل جنابت کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر وضو واجب نہیں ہے. لیکن اگر آپ غسل مندوبہ کرتے ہیں اور مندوبہ کے بعد آپ چاہیں کہ نماز پڑھ لیں ڈائریکٹ بغیر وضو کے، تو آپ کے لیے نماز صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وضو
کریں. بہت علماء جو ہیں وہ، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جو غسل مندوبہ ہیں جن کا استحباب ثابت ہے ان غسلوں کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے نماز کے لیے. لیکن اکثر و بیشتر علماء جو ہیں اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مستحب غسل کیا، غسل جمعہ آپ نے کیا، اب آپ کو پر واجب ہے کہ آپ وضو کریں نماز کے لیے. آپ کی نماز بغیر وضو کی صحیح نہیں ہے. آپ نے غسل غدیر کیا، غسل عید غدیر کیا، مستحب ہے. اب آپ کو چاہیے کہ وضو کریں، یا اس سے پہلے کریں غسل سے یا غسل کے بعد. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے بال سکھانے کا وغیرہ وغیرہ صحیح، تو آپ، لیکن آپ اس غسل سے نماز نہیں پڑھیں گے. وہ مبیح للصلاۃ نہیں ہے، یہ غسل مبیح للصلاۃ نہیں ہے. یعنی آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کریں، وضو کریں. ہاں، یعنی بہت سے علماء کہتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ یہ غسل بھی کافی ہے، یعنی وضو کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہت سارے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب مستحب غسل کے بعد وضو کی حاجت ہے، تو لہذا وہ مبیح للصلاۃ نہیں ہوا. غسل جنابت کے بعد نماز پڑھیں گے تو وہ مبیح للصلاۃ ہو جائے گا. صحیح ہے. جیسے بھی آپ کو بتایا نا کہ آپ نے غسل مستحب کیا، تو غسل مستحب جو ہے، مستحب غسل مبیح للصلاۃ نہیں ہے. یعنی آپ اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ آپ وضو نہ کر لیں. اور مبیح للصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کے بعد آپ کو وضو کی حاجت نہیں ہے. مثلا وضو کی حاجت نہیں ہے، یا وہ خود غسل آپ کے لیے سبب، یعنی اس کے بعد نماز پڑھنا آپ کے لیے صحیح ہو جائے گا. جیسے غسل کوئی انسان مجنب ہے تو حالت جنابت اگر اس پر ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں. پڑھ لو، پڑھتا رہے، کیا ہوتا ہے، بہت سارے کام انسان انجام دیتا ہے جو صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، نہ قابل قبول ہوگی. شرط کیا ہے کہ غسل جنابت پہلے کرے اور پھر نماز پڑھے. تو اب یہ غسل جنابت مبیح للصلاۃ ہو جائے گا. اسی طرح اس کے برعکس مستحب غسل، غسل جمعہ، غسل عید غدیر، غسل مبعث، عید مبعث وغیرہ اگر کسی انسان نے کیا ہے تو بہت علماء کی نظر میں یہ غسل مبیح للصلاۃ نہیں ہے. بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جن غسلوں کا استحباب ثابت ہے ان کے بعد وضو کی حاجت نہیں ہے، وہ مبیح للصلاۃ ہیں. لیکن وہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ مستحب غسلوں کے بعد وضو کی ضرورت ہے، وہ مبیح للصلاۃ نہیں ہے. والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل آئے گا ان ارید بالطہور مطلق الماء والارض کما هو الظاہر. هذا غدا سيجي ان شاء الله. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.